جس مولوی کو شوگر نہیں، شوگر آ جاتی سوال سن کر. جس مولوی کو بی پی نہیں، سوال سن کر بی پی آ جاتی. جس مولوی کو پریشانی نہیں، اس مولوی کو پریشانی آ. مجھے تو ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں، اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے. ایک صاحب پوچھنے لگے، مولانا آپ کا میں نے ایک بیان سنا. میں نے کہا کیا بیان سنے؟ آپ نے کہا کہ دودھ پینے کی بھی دعا ہے نہیں؟ دودھ پینے کی دعا. دودھ پیتے نہیں پیتے؟ ارے دودھ پیتے نہیں پیتے؟ ماشاءاللہ. مسلمان کیا پینا؟ دودھ پینا. سمجھ میں آئی بات ہے؟ دودھ پینا بہت اچھی چیز ہے. کبھی یہ علماء آپ کے سامنے دودھ کی فضیلت پر بیان کریں گے. پر اس زمانے کے علماء تو دودھ، شہد، جنت کی شراب، زمزم، کوثر، تسنیم، یہ 6 چیزوں پر 400 صفحات کی کتاب لکھے. دودھ پیو. پئیں گے؟ طاقت بھی بناؤ، ایمان بناؤ، اعمال بناؤ، طاقت بھی بناؤ. ہم کو ڈھکیلنا پہاڑ کو ڈھکیلنے کے برابر ہو جائے. اب تو بیڑی پی کر، گھٹکا کھا کر، شراب پی کر، آپ کو نہیں بول رہا ہوں، جو پی رہے ہیں ان کو بول رہا ہوں، آپ ناراض نہیں ہونا، کیونکہ ادھر سے بھاگنے کا راستہ بھی نہیں معلوم مجھے. بیڑی پی کر، سگریٹ پی کر، گھٹکا کھا کر، پان پراگ کھا کے، ایسی ویسی چیزیں کھا کے 35 سال 30 سال کی عمر میں سینہ جو ہے نا تیل کی ٹن کی آواز آتی ہے. نوجوان ہے تو نوجوان، تو اگر کھڑ جائے نا راستے میں، دنیا کی کوئی طاقت تجھے ہٹانے کی طاقت نہ رکھے. سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح تجھے ہونا چاہیے. ایسی طاقت پیدا کرو، ایمان بھی ہو، اعمال بھی ہو، جسمانی طاقت بھی ہو. اس کے بعد صرف ایک مرتبہ نعرہ تکبیر کہو. دشمن نہ بھاگے تو پوچھنا. نماز نہیں، داڑھی نہیں، ٹوپی نہیں، کچھ بھی نہیں، بیکار کا راستے میں کھڑ جا کے نعرہ تکبیر بولتا ہے. کیا فائدہ؟ جب ایمان مضبوط ہوگا، اعمال کامل ہوں گے، جسمانی طاقت ہوگی، زندگی سے زیادہ موت پیاری ہوگی، تب نعرے لگائیں گے نا تو کیا ہوگا؟ ہمارے حبیبی صاحب کے حوالے سے سنو. سن رہے سو رہے؟ ارے سن رہے سو رہے؟ میرے ابا بھی مولانا انتقال ہو گئے، دعا فرمائے اللہ مغفرت فرمائے. انہی کی تربیت میں یہاں تک پہنچا ہوں. مجھے بارہا فرماتے تھے میرے ابا، بیٹے مجھے تقریر کے میدان میں 50 سال کا تجربہ، تم کو تو 10-15 سال کا تجربہ. قوم پر بھروسہ کر کے لمبے لمبے بیان نہیں کرنا. میں نے پوچھا کیوں؟ ابا جان فرمانے لگے یہ قوم بڑی چالو ہے. کیا چالو؟ آنکھ کھلی رہتی ہے، خواب دیکھتی رہتی ہے. سن رہے؟ جب ایمان کامل، اعمال کامل، حلال کھانے کی وجہ سے طاقت اگر ہو، جب تم نعرہ لگاؤ گے تو تمہارے نعروں کا نتیجہ، تمہارے نعروں کا رزلٹ، تمہارے نعروں کا ثمرہ کیا ملے گا؟ حبیبی کے حوالے سے سنو. پتھر کا جگر فولاد کا دل پارا پارا ہوتا ہے، جب نام خدا کا لیتا ہوں میدان ہمارا ہوتا ہے. ایسا ہونا. نماز پڑھو، نماز پڑھو. پردے میں بیٹھی ہوئی آپائیں بھی ہیں، آپائیں سمجھتی کیا؟ وہ اردو سمجھتی؟ اچھا 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 اچھا. آپا تو سن نہ سن اپنی جگہ پر. ایسی مجلسوں میں 1-آدھا گھنٹہ تو خاموش بیٹھ گئی نا، میں سمجھوں گا تیرے صدقے میں میری نجات ہو گئی. خاموش. ہمارے بنگلور کی عورتیں تو خاموش بیٹھتی ہی نہیں. آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے گھر کی عورتیں خاموش رہتی ہوں گی. ہنسے تو معلوم ہو رہا ہے آپ کے گھر میں بھی طوفان ہے نہیں شمشیر بھائی؟ آپا
میری ماں، میری بہن، تیرا ایک بھائی بنگلور سے جذبہ لے کر آیا ہے، اگر تو سمجھ جائے نا علماء کے بیانات سے امت وہ نہیں سدھرے گی، تیری تربیت سے وہ سدھر جائے گی۔ تیری تربیت کے بعد ایک مولوی کی تقریر کا نمبر آتا ہے، تیری تربیت کے بعد ایک مولوی کے بیان کا نمبر آتا ہے، تیری تربیت کے بعد ایک مولوی کے وعظ کا نمبر آتا ہے۔ خدا نے مولوی کی تقریر میں، مولوی کے بیان میں، مولوی کے وعظ میں رب کعبہ کی قسم جو پاور رکھا ہے اس سے 70 گنا زیادہ پاور تیری تربیت میں رکھا ہے، تیرے پیٹ میں رکھا ہے، تیرے گود میں رکھا ہے، تیری آغوش میں رکھا ہے۔ میں کان پکڑ رہا ہوں، تو پردے میں بیٹھی ہے، مجھے دیکھ نہیں سکتی اور دیکھ بھی نہیں پا رہی ہے، پھر بھی کان کھول کے سن لے۔ اگر تو اس وقت کی عائشہ ہوتی، اس وقت کی فاطمہ ہوتی، اس وقت کی رابعہ ہوتی، ساری دنیا کی بات اپنی جگہ پر چھوڑ، ہمارے ملک میں مسلمانوں کا یہ حال نہ ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو سمجھ میری آپا، تو اپنے آپ کو سمجھ میری بہن، اسلام نے جتنا احسان تجھ پر کیا، اللہ نے جتنا کرم تجھ پر کیا، اللہ نے جتنی رخصتیں تم کو دی، پیغمبر نے جتنے فضائل تمہارے لیے بیان کیے، اتنے تو مردوں کے لیے بھی بیان نہیں کیے۔ میرے شیخ عالم اسلام کے سب سے بڑے ولی خطب دورہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، اللہ حضرت کی صحت عطا فرمائے، حضرت فرماتے ہیں ایک مرد ذکر کرتا ہے تو خدا اسے جو اجر دیتے ہیں، اگر عورت اپنی زبان بند رکھتی ہے تو اس سے زیادہ اجر دیتے ہیں۔ ذرا اور ایک مرتبہ سبحان اللہ زور سے بول دو۔ ماشاءاللہ سن رہی ہے آپا، ہمارے خلاف بولے تو سبحان اللہ بولے آپ۔ اب گھر کو گئے جائیں گے نا تب پتا چلے گا کہ بیلن اٹھے گا کہ چمچہ اٹھے گا۔ اگر آپ کے گھر کی عورتیں آئی ہے تو سنو، اگر نہیں آئی ہے تو آپ جا کر سناؤ۔ میری مائیں، میرے پاس وقت نہیں، عنوان بہت بڑا ہے، میں تفصیل پہ جانا نہیں چاہتا، لیکن گزارش ہے تو نیک بن جا میری آپا، تو اچھی بن جا میری آپا، تو اللہ رسول کی ہو جا میری آپا، نماز کی تو پابند بن جا، تیرے اندر پردہ آ جائے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں میرے دوست شمشیر کے گھر سے نکل کر میں جلسے کے اسٹیج کو آیا، یہاں تک میں نے ایک عورت کو بھی برقعے کی حالت میں نہیں دیکھا۔ میں جہاں بہار جاتا ہوں، بنگال جاتا ہوں، کہیں نہ کہیں میں عنوان کو کھینچ کر لے کر آ جاتا ہوں۔ اے میرے بھائیوں، میں پہلے تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا بات ہے تمہارے گھر کی اماں برقع اور چادر کیوں نہیں ڈالتی؟ کیا بات ہے تمہاری بیویوں کو برقع تم نے کیوں نہیں دلایا؟ کیا بات ہے تمہاری بچیاں برقع کیوں نہیں پہنتی؟ کیا بات ہے تمہاری بہنیں پردے کے ماحول میں کیوں نہیں ہے؟ آپ مجھے یہ نہ کہو، میرے گریبان کی پٹی نہ پکڑو، مولانا تم شمشیر کے گھر سے نکل کر آتے ہوئے تم نے ہمارے گھر کی عورتوں کو کیوں دیکھا؟ میں نے ماحول دیکھنے کے لیے دیکھا، نظر میری ایسے ہی پڑ گئی، بات پہلے بھی میرے پاس آئی ہے، آخر میری اس ریاست کی مائیں اور بہنیں برقع کیوں نہیں پہنتی؟ اللہ نے ایکسٹرا لباس تم کو عطا کیا ہے، ایکسٹرا تحفہ تم کو عطا کیا ہے۔ اے مسلمانوں، میری بات کو جا کر کسی بھی مولوی سے پوچھ لینا، تھوڑی دیر کے بعد ملک کا ایک بہت بڑا عالم تمہارے سامنے آنے والا ہے، عبداللہ سالم چترویدی، اس سے بھی تم پوچھ لینا کہ بنگلور کا یہ دبلا پتلا کیا بات صحیح کہا ہے کہ غلط کہا ہے۔
کان کھول کر سن لو، جس عورت کے پاس پردہ نہیں وہ کعبۃ اللہ کے سامنے بھی نماز پڑھے گی، خدا اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گی۔ اور کان کھول کر سنو، اگر تمہارے گھر کی عورتیں چاہے ماں کے روپ میں ہو، چاہے بیوی کے روپ میں ہو، چاہے بیٹی کے روپ میں ہو، چاہے بہن کے روپ میں ہو، کان کھول کے سننا، دل کی تختی میں بٹھا لینا، دماغ میں بٹھا لینا، کل قیامت میں اس کے برقعے کا سوال تم سے بھی ہوگا، اس کی چادر کا سوال تم سے بھی ہوگا، اس کی حیا کا سوال تم سے بھی ہوگا۔ مانا کہ تم نمازی ہو، مانا کہ تم حاجی ہو، مانا کہ تم پٹیل ہو، مانا کہ تم چودھری ہو، مانا کہ تم صدر ہو، مانا کہ تمہارے چہرے پہ آدھے میٹر کی داڑیاں ہو، مانا کہ تمہارے سروں میں ٹوپیاں و امامہ ہو، مانا کہ تم دعوت و تبلیغ میں بہت زیادہ وقت لگاتے ہو، مانا کہ تم اولیاء اللہ سے بے حد محبت کرتے ہو، مانا کہ تم صحیح حدیث اور بخاری کے گن گاتے ہو، اختلاف کا موقع نہیں ہے، کیونکہ پردہ اختلاف کا مسئلہ نہیں ہے۔ کان کھول کر سنو، اگر تمہارے پاس یہ تمام عبادتیں ہو اور تمہارے گھر کی عورت بے پردہ ہو، تمہاری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ بیکار کاغذ کی طرح لپیٹ کر جہنم کے گھاٹ ڈال دیں گے، اور تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے تمہاری ماں کو برقع کیوں نہیں دیا، تم نے تمہاری بہن کو برقع کیوں نہیں دیا، تم نے تمہاری بیٹی کو برقع کیوں نہیں دیا، تم نے تمہاری بیوی کو برقع کیوں نہیں دیا۔ آج ہماری قوم کی جوان بچیاں اچھے زرق برق کے کپڑے پہن کر، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کر باہر جاتی ہے، گاؤں کا نام بھول رہا ہوں، سامنے بیٹھا ہوں، ڈنکے کی چوٹ میں سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں کہ تمہارے گھر کی عورتوں پر اگر غیر نظر ڈالتا ہے، کیا تم کو غیرت نہیں آتی، تم کو شرم نہیں آتی، تم کو حیا نہیں آتی؟ کہاں گئی حیا؟ ابو بکر کی حیا کہاں گئی؟ عمر کی حیا کہاں گئی؟ عثمان کی حیا کہاں گئی؟ علی کی حیا کہاں گئی؟ تم کو غصہ کیوں نہیں آتا؟ تمہاری دولت پر دوسروں کی نظر پڑے غصہ آ جاتا ہے، تمہاری گاڑی کو دوسرا دیکھے غصہ آ جاتا ہے، تمہارے گھر کو دوسرا دیکھے غصہ آ جاتا ہے، تمہارے دکان کو 4-5 مرتبہ کوئی دیکھے تم کو وہم آ جاتا ہے، نظر لگ جائے گی، لیکن تمہارے گھر کی عورتوں کو مسلمان بھی دیکھ رہا ہے، غیر مسلم بھی دیکھ رہا ہے، کہاں جاتی ہے؟ کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ کیا اسی کا نام ایمان ہے؟ کیا یہی ہے قرآن رکھنے والے؟ کیا یہی ہے قرآن پڑھنے والے؟ کیا یہی ہے اللہ کو ماننے والے؟ کیا یہی ہے محمد رسول اللہ کو ماننے والے؟ کیا یہی وہ مسلمان ہے؟ کل اسلام پر کوئی حملہ کرے تو سامنے آ کر شہادت کا جام پینے والے، کان کھول کر سن لو، بند کرنے کے لیے کہہ دو، میں تقریر بند کر دوں گا، آئندہ آنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، بلانے کی کوئی توقع نہیں، صاف بات کرنا چاہتا ہوں، صاف بات کرنا چاہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں اس جملے پہ۔ وہ کیا خاک مسلمان ہوگا جو اسلام کی حفاظت کرے گا، مسجدوں کی حفاظت کرے گا، مدرسوں کی حفاظت کرے گا، جو اپنے گھر کی عورتوں کی حیا کی حفاظت نہ کر سکا، وہ مسجدوں کی کیا خاک حفاظت کرے گا؟ نہیں پڑھیں۔ 25,000 کا موبائل ہے تیرے ہاتھ میں، تیری ماں کے جسم پر باہر نکلے کے وقت 1,500 روپے کا برقع نہیں؟ درد ہے درد۔ یہ اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء ہے کسی مرد کو یہ ہمت کہ ان کے گھر کی 10 سال کی بیٹی پر نظر ڈالے؟ اگر غصہ ان کو آتا ہے تو سمجھو کہ ان کی غیرت ہے۔ یہ ہماری بچیاں ہیں، عزت کتے بھونکنے شروع کر دیے، حملہ کب کریں گے پتہ نہیں، اور ان کتوں کے سامنے خوبصورت گوشت پیش کرنے والے ہم ہیں۔ یاد رکھو، کیا گاؤں کا نام؟ دھنسرپور۔ کان کھول کے سنو، کل کوئی دشمن، میں کان پکڑتا ہوں،
ہاتھ جوڑتا ہوں، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، تمہارا سویا ہوا ضمیر جگا رہا ہوں۔ میرے الفاظ سنو درد کے ساتھ، یہ پردے میں بیٹھی ہوئی عزت تمہاری نہیں میری بھی ہے، یہ پردے میں بیٹھی ہوئی آبرو تمہاری نہیں میری بھی ہے، یہ پردے میں بیٹھی ہوئی مائیں تمہاری نہیں میری بھی ہے، یہ پردے میں بیٹھی ہوئی بہنیں تمہاری نہیں میری بھی ہے، یہ پردے میں بیٹھی ہوئی بچیاں تمہاری نہیں میری بھی ہے۔ میں آج تو خدا سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ مولا مزمل کو اتنی طاقت دے دے کہ میں ہر بہن کو کم سے کم برقع تو تحفے میں دے دوں۔ میں اتنا بڑا آدمی نہیں، چھوٹا سادہ سیدھا، کہیں جاتا بھی ہوں تو میرے رب کی قسم میں سوال تک نہیں کرتا، نہیں، لیکن یاد رکھو ہماری ماں اور بہنوں کو برقع دے دو، ہماری بچیوں کو برقع دے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتے بھوگنا شروع کر دیے ہیں، اب وہ کب حملہ کریں گے پتہ نہیں، وہ کب حملہ کریں گے پتہ نہیں۔ میرا اشارہ، میرا کنایا عقل مند سمجھ رہا ہے، میرے ان باتوں کو پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں، عقل مند ہونا ضروری ہے۔ پردے میں بیٹھی ہوئی میں نے ایک جگہ پر پڑھا، ایک ولی کامل فرماتے ہیں وہ عورت جو کسی مرد کو دیکھنے کا موقع دیتی ہے، دل خیرآبادی صاحب شاید آپ کا دل بھی سنبھل نہیں پائے گا، آپ کا دل بھی سنبھل نہیں پائے گا، میں بھی آپ کے عاشقوں میں سے ہوں، قسم اللہ کی میں کسی کو خامخواہ چڑھاتا نہیں، لیکن سنیے لکھا ہے ایک اللہ والے نے، کوئی عورت کسی غیر مرد کو دیکھنے کا موقع دیتی ہے، 70 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ہائے، ہماری غیرت مر گئی، ہمارا شرم۔ وقت آ گیا کل صبح ہی اگر پیسے نہ ہو قرض لے کر برقعے دلاؤ، تمہارے قرض کا خدا ذمہ دار ہوگا، موبائل بیچ کر برقعے دلاؤ، تمہارے قرض کا خدا ذمہ دار ہوگا۔ پردے میں میری آپا، میری بہن، میری بچیاں، تم نے تمہارے اوپر باہر نکلتے وقت کالے برقعے کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ 2-3 جملے کہہ کر آگے گزر جاؤں، امامت کی بات اور دودھ کی بات عرض کرنا ہے مجھے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آگے بڑھوں کی ختم کر دوں؟ بڑھوں آگے، شوق کے ساتھ سنیں گے تو تب مزہ آئے گا، نہیں تو مزہ نہیں آئے گا، سمجھ میں آئی بات ہے؟ سنو شوق سے، درد سے کہہ رہا ہوں، تقریر نہیں بات کر رہا ہوں، تم بھی سمجھو، ان کو بھی سمجھاؤ۔ میری مائیں، تمہارے جسموں پر اللہ نے کالا برقع دے کر یہ بتایا کہ میری بندی، میں نے یہ کالا غلاف صرف میری مخلوقات میں 2 کو دیا، ایک میرے کعبے کو دیا، ایک میں تجھے دیا۔ ایک میں نے میرے کعبے کو دیا اور ایک تیری حیا کو دیا۔ پھر نتیجہ نکالو، کعبے کے غلاف کی جو عظمت ہے، میری آپا تیرے برقعے کی بھی وہی عظمت ہے۔ اور سنو حبیبی صاحب، بغیر ثبوت کے یہ عاجز بات نہیں کرتا، سنتے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشارہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں
میں نے میرے کعبے کے لیے جو کالا غلاف عطا کیا، میری بندی میں نے بھی تجھے وہ کالی چادر تیری حیا کے لیے عطا کیا۔ میرے کعبے کے غلاف کی جو عظمت ہے، تیرے چادر کی بھی وہ عظمت ہے۔ پھر سنتے جاؤ، علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نوٹ آف دا پوائنٹ نوٹ کرو، کیا کہہ رہا ہوں سنو۔ علامہ ابن کثیر جن کی ایک تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر، بہت بڑے عالم دین علماء جانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان کی اپنی زندگی میں 2 مرتبہ کعبۃ اللہ کا غلاف ہوا سے اڑا۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ کعبۃ اللہ کا غلاف ہوا سے اڑا۔ جب بھی کعبۃ اللہ کا غلاف کبھی طوفانی ہوا سے اڑ کر کعبے کی دیواریں ننگی ہوتی ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ زمین میں کوئی بڑا عذاب آنے والا ہے، اور آیا بھی 2 مرتبہ عذاب۔ اور ایک بات سنو، آج سے 3 سال پہلے میری بھانجی اور میری بہن بھی اس حج میں رہی، اور آپ حضرات بھی اس حج میں کوئی رہا ہوگا۔ کعبۃ اللہ کا غلاف مکہ مکرمہ میں طوفانی بارش اور ہوا کی وجہ سے کعبے کا غلاف اڑا۔ میرے پاس برابر ریسرچ اور تصویر موجود ہے۔ میں نے اسی جمعے کو کہا کعبے کا غلاف اڑا، لوگ تصویر پکڑنے میں مصروف تھے، اللہ کا اشارہ سمجھنے کی کسی کے پاس طاقت نہیں تھی۔ کعبے کا غلاف اڑ کر کعبے کی دیواریں ننگی ہونا خدا کے عذاب کا اشارہ ہے۔ چند دن نہیں گزرے، کرونا جیسا عذاب ساری دنیا کے لپیٹ میں آ گیا۔ اشارہ دیا خدا اشارہ دیا، ساری دنیا لاک ڈاؤن کے اندر آ گئی۔ کیا پریشانیاں ہوئی؟ کعبے کا غلاف کعبے کی دیواروں سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے جس گھر کے اندر، جس گاؤں میں، جس شہر میں، جس ملک میں عورتوں کا غلاف برقعے کے نام سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ کبھی ٹینشن کی شکل میں، کسی بیماری کی شکل میں، کبھی لڑائی کی شکل میں، کبھی جھگڑے کی شکل میں۔ آپا تو اپنے برقعے کی پوری حفاظت کر۔ میں اس گاؤں والوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے شمشیر صاحب سے، دیگر میرے دوستوں سے، کہ آئندہ اگر جلسہ ہو تو ان عورتوں کو برقعے بانٹنے کا انتظام کرو۔ برقعے بانٹو۔ ہماری 12 سال 10 سال کی بچی، اللہ اکبر کبیرہ، اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، اسلام کتنا بہترین مذہب ہے، عورتوں کو پردے میں رکھتا ہے۔ اور آج ساری دنیا بھوگتی ہے اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے۔ کیا ظلم